ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں حمد و نعت اور خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ ہے. جو خواب آپ نے لکھ بھیجے ہیں ان کی تعبیر آپ کو بتائی جائیں گی. معزز مہمان جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کروائیں. میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں جناب ابن یوسف المعبر صاحب جو کہ ماہر تعبیر ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. طبیعت بخیر ہے؟ جی الحمدللہ. چلیں ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان عتیق صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. حامد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں جی؟ آپ بھی خیریت سے؟ ٹھیک. اچھا آغاز کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کا. آپ بتائیے گا کہ آپ ہمیں آج کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ عظمت صحابہ پر ایک بہت پیارا کلام وہ سناؤں گا. ماشاءاللہ پلیز سنائیے. اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر و عمر عثمان و علی بوبکر و عمر عثمان و علی. اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی. اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی. اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی. ایمان کی روایت جن سے چلی بوبکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر و عمر عثمان و علی بوبکر و عمر عثمان و علی. ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی. لگتی ہے یہی ترتیب بلی بوبکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر و عمر عثمان و علی بوبکر و عمر عثمان و علی. اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر و عمر عثمان و علی بوبکر و عمر عثمان و علی. ماشاءاللہ جزاک اللہ حامد خان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. جی بہت سے خواب ہیں جی بسم اللہ. جن کی تعبیر جاننی ہے. جی خواب نمبر 1 ہے جی. شادی شدہ عورت ہے. لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میرا شوہر اپنے کمرے میں ہیں. ایک بلی کمرے کے دروازے سے اندر جھانک رہی ہے. میں اٹھ کر دیکھتی ہوں تو وہ غائب ہوتی ہے. ایک اور خواب ہے کہ میرے شوہر میری امی کے گھر آتے ہیں. اصل میں خوبصورت اور سمارٹ ہیں لیکن خواب میں لمبے بال اور پیٹ نکلا ہوا ہے. عجیب سے لگتے ہیں. ایک شاپنگ بیگ دیتے ہیں جس میں میرے لیے سوٹ ہوتا ہے. جب کھول کے دیکھتی ہوں تو جیسے چھوٹی بچی کا پاجامہ ہو. سفید پھٹی پرانی اور لمبی قمیض پہنے پیلے رنگ کی وہ بھی پھٹی پرانی. میں غصے ہوتی ہوں اور ہنستی بھی ہوں کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ایسے کپڑے کیوں لیے, پیسے ضائع کر دیے. اس کی تعبیر بتا دیں پلیز. انہوں نے عمر کا سٹیٹس نہیں لکھا. جی یہ مسٹیک ہے. اگر ان کا عمر کا سٹیٹس ہوتا تو ذرا میں اچھے طریقے کے ساتھ
بیان کر سکتا. ہم گزارش کرتے رہتے ہیں کہ عمر لازمی بتائیں, اسٹیٹس پراپر لکھیں. تو جو خوابیں ہیں وہ فلٹر کر کے پوچھا کریں گا کہ اگر کسی کا مکمل نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا ہم ابھی ان کو کچھ پرابلم لاحق ہے اور وہ پرابلم دور ہو جائے گی انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2, مالی معاملات ان کے شوہر کے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے بعد ان کے بہتر ہونے کے بعد اس میں مس مینجمنٹ کا معاملہ وہ چل رہا ہے. اچھا, وہ اشارہ آ رہا ہے اس جی, کا. اس کا میں اشارہ آ رہا ہے. اچھا, اگر ان کی عمر زیادہ ہے تو اگر بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں جو چوائس ہے وہ بہتر نہ ہونے کا بھی وہ بھی نظر آ رہا ہے. خامد کی طرف سے جو چوائس کا بہتر نہ اختیار کرنا, اس کا بھی اشارہ آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, کیونکہ انکمپلیٹ ہے انفارمیشن تو بس اتنا ہی بتانا مناسب ہوگا. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خواب ہے. 21 سال عمر بتائی ہے, غیر شادی شدہ ہیں اور دین کی طالبہ ہیں. جی, کافی لینتھی خواب ہے, 2-3 خوابوں کا تسلسل ہے اصل. جی, خواب, یہ ایک خواب کے 3 منظر ہیں. میں خواب دیکھتی ہوں کہ رات کی تاریکی ہے, اچانک آسمان پر دراڑیں پڑتی ہیں اور آسمان پھٹ جاتا ہے. پھر وہاں سے تیز روشنی نمودار ہوتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور جہاں بھی پڑتی ہے وہاں ہر چیز زندہ کی مانند ہو جاتی ہے. پھر دیکھتی ہوں کہ میں, میرے والدین اور دونوں بہنیں, ایک 23 سال شادی شدہ اور دوسری 12 سال, جی, احرام پہنے ہوئے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں. پھر ہم بس میں بیٹھے جدہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور دور سے مکہ ٹاور نظر آتا ہے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کمرہ یا کلاس روم میں ہوں. کالا سیاہ برقع پہنا ہوا ہے اور ہاتھوں پر دستانے اور پاؤں میں جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں. میرا قد موجودہ جسامت سے ذرا بڑا ہے, اونچا قد اور قامت ہے. میرے اندر سے الگ طرح کی خوشبو آ رہی ہے اور میرے ہاتھ میں ترمذی کا جلد دوم کا مترجم ہوتا ہے اور میں وہ مترجم اٹھائے چل رہی ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر. سب مجھے دیکھ کر مجھ سے محظوظ ہوتے ہیں. پھر خواب میں مختلف رنگ کے بہت زیادہ شہد دیکھا, کوئی تیز بھورا, کوئی ہلکے رنگ کا اور کوئی بہت سا دودھ اور گلاب کے پھولوں کے گلدستے بھی بہت زیادہ, اور باغیچے جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں. براہ کرم تعبیر بتا دیں. یہ والی جو بچی ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی جو خوابیں ہیں اپنی لائف میں دیکھتی ہیں اور اچھا سوچتی ہے. اچھا سوچنے سے اسے اچھی خوابیں آتی ہیں, یعنی پازیٹیو سوچ ہے ان کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پازیٹیو ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ جیسے ایک انسان اپنے خیالات میں سبز باغ دیکھتا ہے, کہتے ہیں نا یہ جملہ, یہ اس طرح کہ اپنی لائف کے بارے میں آگے اس طرح کا بہت کچھ سوچتی ہے اور وہاں سے یہ خوابیں بنتی ہیں. اگر یہ اس سے پہلے بھی مجھ سے یہ خوابیں پوچھ چکی ہوئی ہو تو یہ کہے گی کہ شیخ صاحب آپ جو میری خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. یہ ذہن رکھتی ہے اس چیز کے بارے میں. اچھا, کہ اس سے پہلے بھی شیخ صاحب میں نے آپ سے کئی دفعہ خوابیں پوچھی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. اچھا, اس لیے کہ اس کی جو خوابیں ہیں وہ حدیث نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ سوچتی ہے اپنے بارے میں. سوری ٹو کٹ یو شیخ صاحب, حدیث نفس بھی ذرا واضح کر دیجئے گا ذرا. حدیث سے یعنی کہ خیالات کا سوچتی ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہ ایک تصور میں سوچتی ہے سارا کچھ اور اس تصور سے وہ خوابیں بنتی ہیں. اوہ اچھا, اس کی لائف میں یہ چیز چل رہی ہے اس بچی کی لائف میں. اچھا 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 اچھا. اور اوورآل اگر اس کی خواہشات پر یہ خوابیں مبنی نہ ہوں, تصوراتی نہ ہوں, خیالی نہ ہوں, جی جی, حدیث نفس کا حصہ نہ ہوں, تو پھر یہ خواب بہت اچھی ہے. کہ پھر اس کی تعبیر میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اچانک بہت کچھ چینجنگ آئی گی جس میں بہت زیادہ خیر ہوگی. اچھا, وہ جو بادل پھٹا جی جی, اور روشنی آئی. ٹھیک ہے, اس کی کنفرمیشن آگے وہ مبارک سفر سے ہو رہی ہے جو یہ جدہ سے مکے کا کر رہی ہے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں جی, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور پھر یہ جو حدیث کی کتاب انہوں نے پکڑی ہوئی ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ دین کے ساتھ اٹیچ ہے اور دین سیکھ رہی ہے, اور حدیث اور فقہ اور تفسیر وغیرہ یہ سارا کچھ یہ وہ پڑھ رہی ہے. اس میں اس چیز کی کنفرمیشن آ رہی ہے. تو اوورآل اگر یہ خیالی نہ ہو تو بہت اچھی خواب ہے ماشاءاللہ. اچھا, فار دا لائٹر نوٹ, جب آپ نے کہا نا کہ سبز باغ بہت دیکھتی, اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک تو سرسبز دیکھنا ہے
اور ایک سبز ہے جو خیالی پلاؤ پکانا ہے. جی جی تو آپ نے واضح کر دیا کہ جی تخیلاتی ہے, جی یہ سوچ کا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ میری یہ گفتگو سنے گی جی تو وہ اس چیز کو قبول کرے گی کہ میں ایسا ہی ہوں, ایسا ہی سوچتی ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے. ابھی ہم نے بھی آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے ویسے آڈیو میں خواب حاضر میں. ہوں جناب. چلیں بلکہ ایسے کرتے ہیں آڈیو خواب کی طرف ہی چلتے ہیں. جی چلیں بسم اللہ. جی پلیز سنائیے جی آڈیو خواب. یہ کیا یہ سرپرائز آڈیو خواب میں ہے؟ سر آڈیو خواب میں ہوگا آپ کے لیے, آپ دیکھیں تو صحیح. جی انشاءاللہ. جی پلیز سنائیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد مستقیم سعودی عرب سے. میری عمر 30 برس ہے اور میں شادی شدہ ہوں. میری 2 بیٹی ہے. میں سب سے پہلے آپ کا اور پیغام ٹی وی کے تمام دوست احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. اور آپ سب کا سایہ ہم پر عرص دراز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھے آمین اور آپ لوگوں کے دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا, آپ نے بڑی اچھی تعبیر بتائی تھی اور الحمدللہ اس میں مجھے پورا یقین تھا اور الحمدللہ میرے ساتھ وہی ہوا. میں اس وقت انڈیا میں تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سعودی عرب کنٹری میں جائیں گے اور بڑے عہدے پر ہوں گے. تو میں یہاں الحمدللہ سعودی عرب آ گیا ہوں اور امامت کر رہا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ. آج شیخ محترم میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں بچوں کو لے کر کے جاتا ہوں سانپوں کو مارنے کے لیے. ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں بہت سوراخ ہے اور میں اس میں گھس جاتا ہوں اور سانپ کو آواز دیتا ہوں تو کبھی اس سوراخ سے کبھی اس سوراخ سے, یعنی بہت سارا سانپ نکلتا ہے اور زہریلے سانپ, لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. اور خواب میں ہی اس سے ایک دن پہلے میں نے 4 سانپ کو مارا تھا, 4 یا 5 ایسے ہی. تو پھر جو ہے دوسرے دن بچوں کے ساتھ میں سانپوں کو مارنے کے لیے آیا اسی جگہ. تو اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دیں شیخ, تھوڑا مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ شیخ سرپرائز تھا. صاحب یہ سرپرائز تھا آپ کے لیے, کیونکہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے, جب ہم نے یہ سیگمنٹ کرنا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ شیخ صاحب کو آن سیٹ بتائیں گے, پہلے نہیں بتائیں گے. جی تو کیسا لگا آپ کو یہ سرپرائز؟ جی میرا خیال ہے یہ وہی خواب ہے جو انہوں نے پوچھا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. تو جب خواب بیان کیا تو میں نے کہا کہ تم انڈیا میں کیا کر رہے ہو؟ یہ جملہ یاد ہے, بالکل یاد ہے. تمہیں تو اس وقت سعودی عرب میں ہونا چاہیے تھا. یہی جملہ تھا. جی جی تو دیکھیے خواب کی تعبیر کے اندر یہ اشارہ آ رہا تھا اس بندے کو تو سعودی عرب پہنچ جانا چاہیے تھا. جی. تو تم انڈیا میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تو لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے بتایا کہ اب میں سعودیہ آ چکا ہوں. اور ماشاءاللہ دیکھیں وہ روزگار ان کا جو لگا, اور انہوں نے کہا یہ سنیں, جی انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی بہت اچھے منصب پر ہوں گے. ماشاءاللہ. تو نظامی صاحب یہ بتائیے کہ امامت سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے؟ سر ہم نے باقاعدہ ڈسکس کیا آج اس کو, جی پراپر ڈسکس کیا اس ٹاپک کو ہم نے. ایک سوال میرے آنے سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے جی بٹی صاحب کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیکھیے امامت کے منصب سے بڑا کون سا منصب ہو سکتا ہے؟ بیوٹیفل بیوٹیفل. اب ان کی یہ والی جو خواب ہے جی اس میں خوشخبریاں آ رہی ہیں. اچھا. کہ ان کی لائف میں آگے رزق کے حصول کی اپرچونٹیز کافی آئیں گی انشاءاللہ, اور یہ رزق حاصل کریں گے میرے رب نے چاہا تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت زبردست خوشخبری ہے. یہ سانپ اس خواب کے اندر یہ دشمن نہیں ہے. پتہ ہے اسی کے اندر ہی خواب کے اندر ہی تو کنفرمیشن آ رہی ہے کہ وہ سانپ زہریلے بہت ہیں لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں. یعنی کہ وہ دشمن نہیں ہیں, وہ رزق ہیں. وہ زہریلے بہت ہیں, اس رزق کے آنے کی اپرچونٹیز کافی زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سانپ کا جو زہر ہے یہ رزق ہے, یہ دولت ہے, یہ مال ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل ابھی میں سوچ رہا تھا کہ بات آتی ہے کہ نارملی لوگ کہتے ہیں سانپ کو دیکھنا نقصان دہ ہو گیا ہے, کوئی دشمن ہو سکتا ہے, لیکن جیسے آپ نے ڈیفائن کیا کہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں, جی جی اچھی اپرچونٹیز ہیں, جیسے وہ کال کر رہے ہیں.
اس کی سانپوں کی تلاش میں جا رہے ہیں نا جی. ان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں نا, تو سانپ کا مارنا رزق کے حصول کی اپرچونٹی ہوتا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. ٹھیک. اس لیے کہ میں کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سانپ کو مارنا اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایک ایسڈ کا حصہ ہے اور وہ زہر ہے. جی. وہ موجودہ دور کا ایسڈ ہے اور وہ رزق ہے اور وہ ان کو حاصل ہوگا, اپرچونٹیز حاصل ہوں گی. اور یہاں آتے ہوئے انہوں نے اس ٹریک پر چلنا ہے کہ میں رزق کے جو معاملات اپنے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں, وہ بھی آ رہی ہے, ان کی کوشش بھی آ رہی ہے بیچ میں. اچھا, دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں ہیں. چلیں جی, ہو سکتا ہے دوبارہ فیڈ بیک انشاءاللہ ویل کریں گے, اپرچونٹیز کو ویل کریں گے. ویری گڈ. کیونکہ محنتی بہت ہے ماشاءاللہ. اچھا جی بس سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ فیڈ بیک آنے والا ایک اور سرپرائز آپ کے لیے انشاءاللہ. چلیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. جی سر, اگلا ایک ریٹن خواب ہے, وہ شامل فیڈ کرتے بیک ہیں. کے بارے میں سب کو بتائیں کہ لوگ فیڈ بیک دیا کریں اپنے خوابوں ہاں کا. یہ بھی ہے. دیکھیں جی, جس طرح ابھی شیخ صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ نہ صرف شیخ صاحب بلکہ ہمیں بھی انتظار رہتا ہے کہ جو خواب آپ نے سنا ہے, جو سوال آپ نے سنا ہے, جس کا جواب آیا آپ کے پاس, جو تعبیر آپ نے سنی ہے, اس کا فیڈ بیک آپ دیتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا پسند کر رہے ہیں, کتنی پذیرائی مل رہی ہے. اور پھر شیخ صاحب کو بھی جب ہم اس کے بارے میں فیڈ بیک کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر یہ مزید بہتر اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ اس سجیشن کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. سر ایک خواب ہے کہ 48 سالہ شادی شدہ خاتون ہے, ایک بیٹی ہے ان کی. جی. لکھتی ہیں کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں, وہ سانس کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئی تھیں. میں نے خواب دیکھا کہ ایک انگوروں کی بیل ہے اور اس کو انگوروں کے گچھے لگے ہیں. میری امی کہتی ہیں کہ مجھے بھی ایک گچھا اتار کر دو, تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا سانس رک جائے گا, تو وہ کہتی ہیں کہ اب میرا سانس نہیں رکتا, اب میں بالکل ٹھیک ہوں. براہ کرم تعبیر بتا دیں. جی, یہ جو والدہ ہیں نا, جی, یہ جو سانس کی تکلیف کے ساتھ فوت ہوئی تھی, تو انہوں نے سانس کی تکلیف اپنی زندگی میں ایک آخری وقت کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ صحیح ہوگی, اور اس کے سہنے سے ان کو جو تکلیف پہنچی اور تکلیف میں انہوں نے صبر اور برداشت اختیار کیا, اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا جو معاملہ ہے وہ اچھا کر دیا. اللہ اکبر. فوت شدہ انسان اگر سانس کی تکلیف کے ساتھ وہ فوت ہو اور وہ کہے کہ اب مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کا مطلب کہ اللہ نے اس کے ساتھ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح رزق کے ان کے جو معاملات ہیں خاتون کے, وہ بھی بہت اچھے ہوں گے. آگے اس بیٹی کے رشتے کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے, انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتریاں ہوں گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں. جی. 22 سالہ کواری خاتون ہے, لکھتی ہیں میں نے خواب میں اپنا نکاح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جبکہ حقیقت میں ابھی میرا کہیں رشتہ نہیں ہوا, مجھے تعبیر بتا دیں. جی, اس کی اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے, کنواری بچی یا بچہ کوئی دیکھتا ہے میری شادی ہو رہی ہے یا رشتہ ہو رہا ہے یا کچھ, تو وہ حقیقت میں وہ شادی اور رشتے کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے. اچھا جی, پوزیٹیو, یہ بہت اچھی خواب ہے یہ. ٹھیک ہے سر, ایک اور خواب شامل کرتے ہیں. عمر ہے 50 سال, شادی شدہ ہیں, میرے 4 بچے ہیں. اب یہ خواب سن کے پتہ چلے گا خاتون ہیں یا مرد ہیں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میری کچھ دوست اسکول میں ہیں. خواب میں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب لڑکے ہیں, خاتون ہیں جی, وہاں اپنی مرضی کر رہے ہیں, ٹیچر کی بات کو اگنور کر رہے ہیں, ایک پین میں انک بھرتے ہیں اور باقی انک کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے پھینک دیتے ہیں. پھر تربوز کٹے ہوئے پورے دروازے پر لگے ہوئے ہیں. میں ایک پیس کھا لیتی ہوں, میرا اور بھی کھانے کو دل کرتا ہے. میں اپنی دوست سے کہتی ہوں کہ تم بھی کھاؤ, وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کھانا. اس کی تعبیر بتا دیں. جی, یہ جو خاتون ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحانات موجود ہیں, اور اپنے جو معاملات ہیں ان کے اس میں نظم و ضبط نہیں ہے. ایک جو انہوں نے اپنے آپ کو کلاس روم میں دیکھا, اور وہاں پر پھر ان کی جو لائف ہے اس کے اندر وہ جو پرابلمز موجود ہیں اس کو حل کرنے کے بارے میں یہ کسی رہنما کو فالو نہیں کر رہی ہیں. ان کا مشیر کوئی نہیں, ایڈوائزر کوئی نہیں ہے جس سے اپنی رہنمائی لے سکیں. جی, لیکن آگے یہ آ رہا ہے کہ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے خامد کے, وہ بہتری کی طرف جائیں گے. جو انہوں نے وہ دروازہ دیکھا اور اس کے ساتھ تربوز دیکھا, ٹھیک ہے, وہ رزق کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آڈیو خواب شامل کر جی لیتے ہیں. جی جی پلیز سنائیے ایک آڈیو خواب. السلام علیکم. میں نے بابر صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میری عمر 22 سال ہے اور میری انگیجمنٹ کو 1.5 سال ہو چکا ہے, اور
میں نے خواب 2-3 دن پہلے ہی خواب دیکھا کہ میں اسکول میں ہوں اور میری ماما میرے پاپا میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے اور میری ماما نے میرا زور سے ہاتھ کھینچا اور کہا کہ چلو اب تم نے اسکول میں نہیں رہنا. اور اسکول کے باہر ہی 2-3 شاپس ہوتی ہیں ڈاکٹر کی شاپس ہوتی ہیں وہ, لیکن ہوتے وہ ڈاکٹرز ہیں. اور پہلے پہ بھائی کہتے ہیں کہ تم ادھر سے لے لو, لیکن پاپا کہتے ہیں کہ نہیں تم نے ادھر سے نہیں لینی میڈیسن, دوسری سے لو. دوسری سے لیتے ہیں تو وہ 3 گولیاں دیتے ہیں جو کہ مجھے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ پیکٹ میں ہوتی ہیں. تو پاپا کہتے ہیں یہ تم کھاؤ گی نا تو انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. اور پھر اتنی دیر میں اٹھ جاتی ہوں. اور ایک اور میں نے خواب دیکھا کہ فیب میں نے دیکھا تھا کہ میں ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے تو لیٹی ہوئی ہوں اور سورۃ الم نشرح پڑھ کے تو پانی پہ دم کر کے تو وہ پی رہی ہوں. تو سوچ رہی ہوں کہ یہ صبح شام میں نے پانی پہ دم کر کے تو پینا کرنا ہے. تو پلیز ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ. نظامی صاحب یہ جو بچی ہے اس کو کچھ میڈیکل چھوٹی موٹی بیماری ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے, یہ جلدی دل چھوڑ جاتی ہے. اور حالانکہ اس کے والد جو ہیں اس کو بہت زیادہ حوصلہ دیتے ہیں, اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں. اور پھر اس کا جو پرابلم ہے وہ ایک تو اس کو دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے, اور دوسرا ذہنی طور پر یہ کئی چیزیں ہیں جس کو بھولتی بھی ہے اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کو یہ سورۃ الم نشرح پڑھ کر پانی میں یہ پڑھنا چاہیے, اور جو دل کے سکون کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ اس کو پڑھنی چاہیے. اس کے ساتھ اس کی بے چینی ختم ہوگی. جب اس کی بے چینی ختم ہو جائے گی نا دل کی, تو پھر یہ صحت کے اچھے ٹریک پر چل پڑیں گی اور وہ اس کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کسی بھی چیز سے بہت جلدی گھبرا جاتی ہے, یہ سارا کچھ آ رہا ہے اس کا خواب میں. اچھا, سسٹم ڈسٹرب نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ جی 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 فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. جی 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 دونوں چیزیں ہیں. جی بالکل. تو آپ نے جیسے گائیڈ کیا, ایک تو خوراک ٹھیک کریں, جی دوسرا وہ ان چیزوں سے باہر نکلیں, جی باہر نکلیں کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. یقیناً اس خواب کے بعد جو تعبیر کے بعد آپ نے جو الفاظ سنے شیخ صاحب کے, آپ عمل کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا فروٹ ضرور ملے گا اور الٹیمیٹلی فائدہ ان کو اپنا ہی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے سر. آگے خواب ہے کہ غیر شادی شدہ مرد ہیں اور عمر انہوں نے 23 سال لکھی ہے تقریباً. میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی اور دعا مانگی, تو پھر باہر آیا ایک شخص میری طرف آیا اور مجھ سے ملا اور کہا کہ قاری صاحب کا کیا حال ہے. میں کہتا ہوں الحمدللہ. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھیے, میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. تو پھر میں اچانک وہاں ایک مشہور سیاسی لیڈر کو میڈیا سے گفتگو کرتا دیکھتا ہوں. میں اس لیڈر کی گفتگو سن رہا ہوں لیکن اس سے ملتا نہیں. تو پھر میں شاید مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں. اس کے بعد میں اچانک خود کو اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں پاتا ہوں. وہاں ایک معروف عالم دین تقریر کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کی بائیں جانب پیچھے بیٹھا ہوں. میرے ساتھ اور چند لوگ بیٹھے ہیں. مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے تو پھر مولوی صاحب دعا کروانے لگتے ہیں. اس کی تعبیر بتا دیں پلیز. دیکھیں یہ دیکھا آپ نے, انہوں نے مسجد کو 3 دفعہ دیکھا جی, اور مسجد میں داخل ہوئے 3 دفعہ. جی. تو یہ نماز پڑھی, دعا کی سب سے پہلی دفعہ جب یہ داخل ہوئے اس وقت بھی. تو یہ دین کے ساتھ ان کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آگے مزید اور بڑھے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کریں گے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیاسی وہ ہلچل سی مچی ہوئی ہے, لوگ سیاسی معاملات سے بہت زیادہ اب گریز کرتے ہیں, اکتا گئے ہیں. ان کا جو پبلک ہے, ان کا جو اعتماد ہے, ان کا کانفیڈنس, ان کا ٹرسٹ اپنے سیاستدانوں سے اٹھ چکا ہے. انہوں نے جب سیاستدان کو دیکھا کہ وہ میڈیا پر گفتگو کر رہے تو اس نے اس کو اگنور کر دیا, اس سے ملنا گوارا نہ کیا. تھوڑا سا سنا ضرور لیکن ملنا گوارا نہ کیا. پھر یہ ایک اہل دین یا دیندار یا عالم دین اس کے پیچھے بیٹھے, انہوں نے ان کو فالو کیا. اس کا مطلب سیاست سے ہٹ کر یہ اہل دین کی بات کو زیادہ سن رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں اور اس میں اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں خیر ہی خیر ہے ان کی لائف میں انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. پازیٹیو ہے, جی پازیٹیو, بہت پازیٹیو. ٹھیک ہے سر. آگے ایک اور ریٹن خواب ہے. عمر ہے 25 سال, شادی شدہ عورت ہیں, 4 بچے ہیں اور اب پھر امید سے ہیں. یعنی کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے بھنے ہوئے چاولوں اور مکئی کے دانوں کی بارش ہو رہی ہے. اس کی تعبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ رب العزت ان کے لیے رزق کے معاملات آسان کر دے گا ماشاءاللہ. اور ان کو پتہ ہے کیا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے, جی, یہ ہے کہ یہ اللہ سے بہت ڈرنے والی ہیں.
अच्छा ठीक है। निज़ामी साहब एक बात देखें, सर 25 साल की उम्र है, 4 बच्चे हैं, जी ये इसके तकवे की इलामत है। अच्छा 25 साल की उम्र में 4 4 बच्चे, बच्चे जी इस 25 साल की उम्र में 4 बच्चे मौजूद हैं, जी 5वां बच्चा जी बच्चे से उम्मीद से हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उस औरत से शादी करना जो बच्चे ज़्यादा जन्म देने वाली हो। जिस खानदान की बच्चियों के जी, जी। बच्चे ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ज़्यादा बच्चे जन्म देगी। जी और इसमें आपने फरमाया जब आप लोग सब ये नज़रिया बनाकर शादियां करोगे तो मेरी उम्मत में इजाफा होगा, और क़यामत के दिन मैं सारे अंबिया किराम में खड़े होकर ये कहूँगा मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा है, मैं इस चीज़ पर फ़ख्र करूँगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब ये जो बच्चे अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारो कि गरीबी आ जाएगी, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सारा सिलसिला चलेगा। अल्लाह ने फरमाया तुमको भी हम रिज़्क देते हैं बेशक बेशक और बेशक। इनका रिज़्क भी हम देते हैं। अब बच्चे ज़्यादा, 25 साल की उम्र में 5वां बच्चा, जी तो वो अल्लाह ने जो फरमाया था कि इनको भी हम रिज़्क देते हैं, कोई इसके बारे में फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? जी वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो इंसान अल्लाह से डर के रहता है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क के दरवाजे ऐसे खोलते हैं, रिज़्क की अपॉर्चुनिटीज़ उसको ऐसे हासिल होती हैं जहाँ से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेशक बेशक। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये तो बारिश हो रही है, आसमान से बारिश हो रही है बारिश ना, हो रही है जी। ये रिज़्क है, इनके रिज़्क के माशाअल्लाह। मामलात। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके बच्चों को लकी करेंगे, खुश किस्मत करेंगे, माशाअल्लाह खुश नसीब करेंगे, माशाअल्लाह रिज़्क के मामलात में वो लकी साबित होंगे। माशाअल्लाह। तो ये बहुत अच्छी ख्वाब है निज़ामी साहब, ये तो ब्यूटीफुल माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ब्यूटीफुल। और पता चल रहा है आपको कितनी पसंद आई कि आपने इतनी डिटेल में बताया और इन हवालों से बताया। जी बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में निज़ामी साहब पता क्या जी। है, 2 बच्चे पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये और बच्चा नहीं पैदा करना, कैसे रिज़्क का सिलसिला चलाएंगे? तो जो तुम चला रहे हो, तुम चला रहे हो, ये तो वो चला रहा है, ये तो वो चला रहा है। बिल्कुल वही तो रब है जो सब कुछ चला रहा है। कभी एक इंसान है वो ये सोचकर 2 बच्चों से आगे कोई बच्चे नहीं पैदा करता, तो क्या वो दौलतमंद बन जाता है कि मैंने 2 ही रखने हैं, तो क्या उसकी वजह से? और कोई ऐसा है जिसके 10 बच्चे होते हैं और हर एक को अल्लाह उसके नसीब का देते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बेशक बेशक राज़िक अल्लाह की ज़ात है। बेशक बेशक। इसलिए इस तरह की जो सोच है जो नेगेटिव है, इसको अपनाने से गुरेज करना चाहिए ठीक। और अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ज़रूर तुम्हारे अच्छे गुमान पर पूरा उतरेगा। बेशक बेशक बेशक। जी ठीक है सर, एक और ऑडियो ख्वाब है वो शामिल कर लेते हैं जी, प्लीज़ सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। मोहतरम, मेरा नाम शुएब है और मेरी उम्र 42 साल है। मेरी बीवी की उम्र तकरीबन 38 या 39 साल है। उन्होंने ख्वाब देखा है और मुझसे बयान किया है। ख्वाब उन्होंने कुछ ऐसे देखा है कि वो कोई छोटा सा कब्रिस्तान देखती हैं जिसमें 1-2 कब्रें हैं, और वहाँ मैं अचानक नमूदार होता हूँ और वहाँ मौजूद किसी आदमी से ये पूछता हूँ कि मुझे वो ज़मीन चाहिए जो ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो, और उस आदमी ने किसी दूसरी तरफ इशारा किया और मैं उस तरफ मुड़ जाता हूँ और यहाँ उनकी आँख खुल जाती है। मेहरबानी फरमाएँ, रहनुमाई कर दें और इस ख्वाब की ताबीर बयान कर दें। निज़ामी साहब, इन्होंने घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए 2 प्लाट खरीद रहे हैं, खरीदने हैं। अच्छा ठीक है। और इनको किसी ने कहा कि यहाँ ख़रीद लें। सही। वो जो कब्रिस्तान है वो मोहल्ला है, जो कब्रें हैं वो 2 प्लाट हैं। अच्छा ठीक है, या 2 घर हैं या 2 प्लाट हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर इनको किसी ने कहा कि नहीं ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। जब ये कहा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, इसकी बजाय कोई और अच्छी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करें, तो ये किसी और अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ख्वाब की तबीर में ये आ रहा है। अच्छा शेख साहब, वैसे कितनी ख़तरनाक बात है कि ख्वाब में ये तक पता चल जाता है कि बंदा करने वाला क्या है। जी, ये इन्वेस्ट करने वाला है, ये ख़रीदने वाला है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी बेशक। असल में बात यह है कि हर इंसान को उसके सर्कल के अंदर ख्वाब आती है। बिल्कुल, जैसे वो मैंने ये एक प्रोग्राम में कहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो बावर्ची था उसने रोटियाँ उठाई हुई थी सर पर उठाई थी। ठीक है, जो साकी था वो जो
انگور ہیں ان کو نچوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے. جو بادشاہ تھا اس نے دریا دیکھا تھا، دریا ایک پبلک ایسٹ ہے، جی ٹھیک ہے. تو اصل میں ہر انسان کو اس کے زون کے اندر رہ کر ہی خوابیں آتی ہیں، اور معبر اس چیز کو جانتا ہوتا ہے. ایک انسان ہے وہ سائیکل پر سواری کر رہا ہے، ایک انسان ہے وہ کار پر کر رہا ہے، ایک انسان ہے وہ ہیلی کاپٹر پر کر رہا ہے. معبر کو سب پتہ ہے کہ مالی اس کا سٹیٹس کتنا ہے، کنے کا پانی چاہیے مالی لحاظ نال. یس آن دا ادر اینڈ. تو آپ کو سمجھ لگ گئی کہ مکان لینے لینے پائیں یا زمین لینے لینے، ان میں سے کوئی معاملہ. جی جی. چلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ. ایک اور ریٹن خواب شامل کرتے ہیں. جی غیر شادی شدہ مرد ہیں، 39 سال ان کی ایج ہے. میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں 2 پراٹھے بنا کر لوگوں میں بطور صدقہ تقسیم کر رہا ہوں. تعبیر بتا دیں پلیز. جی اللہ رب العزت ان کو رزق دے گا ماشاءاللہ، اور یہ لوگوں پر خرچ کریں گے. دوسرا ان کی لائف میں پتہ ہے صدقہ کب کرتا ہے انسان؟ یہ ہمارے ملک اور معاشرے میں لوگ صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں. اصل میں صدقہ جو ہے، جی جو پہلی میں نے چیز بیان کی نا کہ اللہ ان کو رزق دے گا اور یہ خرچ کریں گے، یہ ہے رائلٹی. جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ لوگ اس وقت کرتے ہیں جب وہ مصیبت میں انوالو ہوتے ہیں، جی جب کسی چیز میں پھنستے ہیں. یہ رائلٹی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرتی سسٹم ہے. یہ اصل میں یہ ڈیلما ہے. جی کہ لوگ صدقہ اس وقت کرتے ہیں جب مصیبت میں، حالانکہ صدقہ اس وقت کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے تاکہ مصیبتوں سے بچ سکیں. کیونکہ نظامی صاحب صدقہ مصیبتوں کو آنے سے ہی بچاتا ہے، پہلے ہی روکتا ہے. یس یس یس. اب یہ ہمارے معاشرے کا فرد ہے نا، کسی دوسرے ملک سے تو پوچھ ہی نہیں ہے. جب یہ پراٹھے پکا کر یہ صدقہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ کسی مصیبت میں انوالو ہو چکے ہیں اور اب اس سے نکلنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں. تو پھر بھی یہ اس سے بہتر ہے جو نہیں کرتا. جی بالکل، یہ بات بھی بجا جو ہے. اس وقت کر رہا ہے، ہم نے ہر چیز کو پوزیٹیو لینا جی ہے نا. بالکل بالکل. تو یہ اس چیز سے بہتر ہے، اس انسان سے بہتر ہے جو صدقہ نہیں کرتا مصیبت سے بچنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے. تو انشاءاللہ ان کو ایک تو مالی پرابلمز موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک پراٹھا ہے نا جس کو صدقہ کر رہے ہیں. جی 2 پراٹھے ہیں، 2 پراٹھے ہیں نا جس کو صدقہ کر رہے ہیں. جی جبکہ پراٹھے تو صدقہ نہیں نہ کیے جاتے. جی اس کا مطلب کہ مالی مسائل کا سامنا موجود ہے. اللہ رب العزت ان کے لیے خیر فرمائے. آمین. اچھا شیخ صاحب، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ویسے سوچنے اور سمجھنے والی لائن ہے جی کہ جب تکلیف میں آ گئے تب آپ کو رب یاد آ گیا کہ میں اس کے نام پہ کچھ دے دوں، جی میں اپنے آپ کو اس تکلیف سے نکالوں. جی جی. اور جب آپ خوشحال ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرا نصیب تھا، مجھے مل رہا ہے، تب رب یاد نہیں آتا؟ جی بالکل. یا تب آپ شکر کے 2 کلمے پڑھتے ہوئے صدقہ تب کریں؟ جی تو بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے. پہلے کرنا چاہیے. بیوٹیفل، اچھی سوچ ہے سر. ایک اور آڈیو خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے. شیخ صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ خواب میرے چھوٹے بہنوئی نے دیکھا ہے. ہم 5 بہن بھائی ہیں جو سارے شادی شدہ ہیں. تو ہمارے ابو تقریباً 23-24 دن ہوئی ہیں ابو کی وفات ہوئی ہے. تو میرے بہنوئی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ سب سے چھوٹا بھائی، وہ بھی میرڈ ہے. تو ہماری جو گلی ہے چڑھتی ہے جو امی کے گھر کی طرف، امی کے گھر میں اب چھوٹا بھائی رہتا ہے نا، تو وہ جو گلی چڑھتی ہے اس پہ مطلب گلی سے اوپر چڑھ کے وہ 3 بکرے کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک بکرا وہ ذبح کر رہا ہے اور پاس اس کے ابو کھڑے ہیں. تو ابو سے بولتے ہیں کہ اس کا نام لیتے ہیں اور بولتے ہیں پہلے یہ بکرا ذبح کرو، یہ مر رہا ہے. تو وہ ابو کو کہتے ہیں بھئی یہ بکرا نہیں مرتا، اور جو اس نے بکرا ذبح کیا وہ ذبح ہو چکا ہے، پھر بھی اس پہ چھری پھیر رہا ہے. اور اتنے میں وہ جو دوسرا بکرا جس کو ابو بتا رہے تھے وہ والا بکرا مر جاتا ہے، اور بعد میں وہ اس کی طرف دیکھتا ہے وہ بکرا مار چکا ہوتا ہے. بظاہر تو اب دیکھنے میں ایسے نہیں لگتا، لیکن ابو کو چند دن ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو. تو پلیز اگر آپ مجھے خواب کی تعبیر دے تو میں آپ کے لیے دل سے دعا گو رہوں گا. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں 3 رشتوں کی ذمہ داریاں ہیں اس گھر میں یا اس بہنوئی کے ساتھ کوئی ریلیٹڈ کسی ان کی فیملی میں، اور یہاں پر وہ آگے رشتہ کرانا، یہ وہ جو 3 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو نبھانا، رشتے کے کرنے کی یا شادی کے کرانے کی، یہ ان کے فیوچر میں یہ آ رہا ہے. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ویسے وہ خواب میں کافی پریشان ساؤنڈ جی. کر رہی تھی، لیکن نہیں، آپ نے نہیں، پہلا پریشان جملہ ہی بولا جی کہ اس میں پریشانی کی بات. کوئی بات نہیں ہے اس میں پریشانی. ٹھیک ہے. لئی شیخ صاحب، آج جتنے خواب تھے تقریباً سارے ہم نے شامل کیے. ماشاءاللہ. چند ایک رہ گئے ہیں، وہ اگلی مرتبہ شامل کر انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ پھر آئیں گے، پھر رونق لگے گی، انشاءاللہ. پھر خوابوں کی تعبیر ہم بتائیں گے. جی آپ لوگوں کی بہت بڑی کوشش ہے جزاک جو اللہ لوگوں تک اس علم کے بارے میں تو روشنی پھیلا رہے ہیں، یہ بہت قابل قدر ہے. یہ اور سر سبب تو آپ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ہم زندگی سے دین عطا کا اور فرمائے. مخلوق کا کام لے، آمین. ان کی خدمت کا کام لے ہم سے. آمین. سر اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں جی، گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جی ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے حامد خان عتیق صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، جو سوالات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جس طرح ہم نے سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی ہے، ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہاں یہی کہتا جاؤں گا کہ جب آپ کچھ کرنا چاہیں، کسی کے لیے کوئی بھی چیز، خوابوں کی تعبیر ہے، ہم ایفرٹ کرتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے لیے ہم شیخ صاحب کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں، وہ آپ کو ایفرٹ کر کے یہاں پہ پہنچ کے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. سوالات آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اس کے جوابات دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے کام آئے تو سوچے مت، کر دکھائیں. سیلاب زدگان آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.